دوستو، آج میں آپ کو سیر کروانے والا ہوں دنیا کی خوبصورت ترین حسن کی ملکہ اور حوث کی پجارن ملکہ کلیوپاترا کے ملک مصر کی۔ میں آپ کو فرعونوں کی اس سلطنت کے پوشیدہ راز، سیاحت اور اس کی عروج و زوال کی داستان بھی سناؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری تمام نئے آنے والے معزز دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کردہ کسی بھی دلچسپ ویڈیو کا پیغام آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ دوستو، مصر کا مکمل اور سرکاری نام عرب جمہوریہ مصر ہے۔ اسے ایجپٹ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ مصر افریقہ کے مشرقی اور ایشیا کے جنوب مغربی کنارے پر واقع ہے۔ اس وجہ سے اسے افریقہ اور ایشیا کے درمیان پل ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے۔ مصر کے مشرق میں اسرائیل اور بحیرہ احمر، مغرب میں لیبیا، شمال میں بحیرہ روم اور جنوب میں سوڈان کی سرحد ملتی ہے۔ مصر کا کل رقبہ 10,10,480 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا میں 29واں بڑا ملک ہے۔ اس کی کل آبادی 9,47,97,827 افراد پر مشتمل ہے۔ کائرو سٹی، جسے قاہرہ بھی کہا جاتا ہے، ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ مصر کا پرچم 3 رنگوں سرخ، سفید اور سیاہ رنگ پر مشتمل ہے۔ پرچم کی درمیانی پٹی پر ایگل کی تصویر بھی بنائی گئی ہے، جو ملک کا قومی پرندہ اور قومی جرأت کا نشان بھی ہے۔ مصر پاکستان سے 3,763 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اگر آپ پاکستان سے مصر کی سیر و سیاحت کی غرض سے جانا چاہتے ہیں تو پاکستان میں موجود اس کی ایمبیسی یا قونصلیٹ سے ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مصر کی کل جی ڈی پی 1.396 ٹریلین $، ہے۔ مصر کی کرنسی کو ایجپشن پاؤنڈ کہا جاتا ہے، جو پاکستانی کرنسی میں 8.03 روپے اور انڈین کرنسی میں 3.98 روپے کے برابر ہے، جبکہ بنگلہ دیشی کرنسی میں 4.83 ٹکا بنتے ہیں۔ مصر میں صدارتی نظام حکومت رائج ہے۔ یہاں پر صدر کو 6 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ مصر عرب ممالک میں سب سے زیادہ مسلم آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ مصر کا 95% علاقہ صحرائی ہے، لیکن دریائے نیل کے قریبی علاقے کافی زرخیز تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملک کی 99% آبادی ملک کے صرف 5.5% حصہ ہی استعمال کرتی ہے، جبکہ 98% آبادی ملک کے صرف 3% حصے پر ہی رہائش پذیر ہے۔ مصر اور لیبیا کے ریگستانوں اور صحراؤں نے فرعونوں کی اس سلطنت کو مغربی خطرات سے محفوظ رکھا۔ اسی وجہ سے اس علاقے کو قدیم مصری تہذیبوں میں لال زمین کا نام بھی دیا گیا۔ ملک میں سب سے زیادہ مصری نسل کے لوگ آباد ہیں، جو کل آبادی کے 99% ہیں۔ دیگر اقلیتی گروپوں میں ابازاس، ترک، یونانی اور بدوس شامل ہیں، جو مشرقی ریگستان اور سینا جزائر پر رہائش پذیر ہیں۔ مصر میں 5 ملین کے قریب تارکین وطن رہتے ہیں۔ ان تارکین وطن کا تعلق سوڈان، عراق، ایتھوپیا، صومالیہ، جنوبی سوڈان اور ایریٹریا سے ہے۔ عربی مصر کی سرکاری زبان ہے۔ ملک میں بولی جانے والی عربی زبانوں میں مصری عربی 68%، سعودی عرب 29%، بدوی عربی 1.6%، سوڈانی عربی 0.6%، ڈوماری 0.3% اور باقی دیگر چھوٹی چھوٹی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جن میں یونانی، آرمینی، اطالوی، افریقی تارکین وطن کی طرف سے مختلف زبانیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ مصر بنیادی طور پر سنی مسلمانوں کی اکثریت کا حامل ملک ہے۔ ملک میں 90% سنی مسلمان ہیں، جبکہ باقی 10% میں شیعہ، احمدی، عیسائی اور دیگر چھوٹے چھوٹے مذاہب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ مصر میں 15 سے 24 سال کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 8.6% ہے۔ ملک میں تعلیم کا نظام کافی حد تک بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ ملک میں بالغ افراد میں تعلیم کی شرح 93.9% ہے۔ دوستو، اگر مصر کے بارے میں دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو آپ یہ جان کر ضرور حیرت زدہ ہوں گے
کہ آج ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء، جن میں پین، ٹوتھ پیسٹ، کنگھی، تالا وغیرہ مصری لوگوں کی ایجاد ہے۔ ایک سال میں 365 دن اور ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، یہ بات بھی مصر کے باشندوں نے دنیا میں متعارف کروائی تھی۔ دنیا کی سب سے پرانی ڈریس جو تقریباً 5000 سال پرانی ہے مصر میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مصری لوگ عورتوں کی طرح آنکھوں پر میک اپ کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ میک اپ ان کو سورج کی طرف سے آنے والی نقصان دہ روشنی سے بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مصر پوری دنیا میں احرام مصر کی بدولت بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ یہ احرام دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہیں۔ ان احراموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 4500 سال پرانے ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ احرام سوڈان میں پائے جاتے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا احرام میکسیکو میں واقع ہے۔ مصر میں موجود سب سے بڑا احرام 3800 سال تک انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے بڑی عمارت تھی۔ ملکہ کلوپٹرا کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوں گے۔ حسن کی یہ دیوی بھی مصر سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانوں میں مصری لوگ اپنے جسم پر کوئی بھی بال نہیں رہنے دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مصری لوگ مرنے والے امیر اور راجاؤں کی لاشوں کی ممی بناتے تھے۔ ممی بناتے ہوئے یہ لاش کے اندر سے دل کے علاوہ تمام اعضاء نکال لیتے تھے۔ ممی کے اوپر جو کپڑا لپیٹا جاتا تھا وہ تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا ہوتا تھا۔ مصری لوگ 1000 سے زائد خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ طاقتور خدا سورج کو سمجھا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جانوروں کی بھی عبادت کرتے تھے، اسی لیے یہاں پر بلی کو مارنا سخت منع ہے۔ شاید اسی وجہ سے آج بھی مصری لوگ بلی کو شوق سے پالتے ہیں۔ مصر کے اہراموں سے جہاز، ٹینک اور ہیلی کاپٹر کی تصویریں بھی ملی ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ ہزاروں سال پہلے ان چیزوں کے بارے میں کیسے جانتے تھے۔ مصر میں بچوں کی پیدائش پر ایک عجیب رسم ادا کی جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش پر 3 موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، جن پر مختلف نام لکھے ہوتے ہیں۔ جو موم بتی سب سے آخر میں بجھے وہی نام اس بچے کا رکھ دیا جاتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ موم بتی کی طرح یہ بچہ بھی لمبی عمر پائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر چڑھ کر اللہ رب العزت سے باتیں کیا کرتے تھے، وہ پہاڑ بھی اسی ملک میں واقع ہے، جس کا نام کوہ طور ہے۔ تاریخی اعتبار سے مصر 5000 سال پرانی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس خطے پر 3200 قبل مسیح میں مختلف قبائل برسر اقتدار رہے۔ 300 قبل مسیح میں اس علاقے پر سکندر اعظم نے قبضہ کیا اور 3 صدیوں تک یہ علاقہ سکندر اعظم کے زیر قبضہ رہا اور 3 صدیوں بعد سلطنت روم کے زیر حکمرانی چلا گیا۔ 616 میں ایران نے اس پر قبضہ کیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں حضرت عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح کیا۔ 1517 میں یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ 1798 میں نپولین نے اس ملک کو فتح کیا۔ 1801 سے 1805 تک برطانیہ اور ترک افواج نے فرانسیسیوں کو ملک سے نکال دیا اور ایک البانوی سپاہی محمد علی کو اس ملک کا بادشاہ بنایا گیا۔ 1914 میں برطانیہ نے اس ملک کو اپنی زیر حکمرانی کر لیا۔ 1936 میں برطانیہ نے نہر سویز کے علاوہ تمام ملک سے اپنی فوجیں واپس بلانے پر راضی ہو گیا۔ 1940 کے بعد برطانیہ نے مصر کو جرمن اور دوسری عالمی فوجوں کے خلاف جنگ عظیم دوم کے دوران ایک اڈے کے طور پر استعمال کیا۔ 1948 میں مصر نے عرب ریاستوں اور اسرائیل کے مابین جنگ میں اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ جنگ ایک معاہدے پر ختم ہوئی جس میں فلسطین کی غزہ کی پٹی مصر کو دے دی گئی۔ 1953 میں شاہ فاروق کی بادشاہت ختم ہونے کے بعد ملک کو جمہوریہ کا درجہ دیا گیا۔ 1999 کو ماہرین آثار قدیمہ نے مصر کے شہر اسکندریہ میں ملکہ حوض کلوپترا کے محل دریافت کیے اور اسی روز امریکہ نے 24 F-16 طیارے مصر کو فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ سن 2000 میں مصری پارلیمنٹ نے عورتوں کو خلا کا حق دیا۔ مصر دنیا کے گرم ترین اور خشک آب و ہوا رکھنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ یہاں پر پھیلا وسیع و ریز صحرا ہے۔ ملک میں بارشوں کی سالانہ اوسط شرح بہت کم ہے۔ یہاں پر سالانہ بارشوں کی اوسط شرح 2 سے 5 ملی میٹر ہے۔ مصر میں مختلف اقسام کے جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں۔
यहाँ कीड़ों की 15,000 अक़साम में से 10,000 अक़साम की मौजूदगी का पता चला है। मिस्र की मईशत में सियाहत के शोबे को एक खास मकाम हासिल है। यहाँ पर हर साल 1 करोड़ से भी ज़ायद सियाह सैरो सियाहत की गर्ज से आते हैं। मिस्र के मशहूर सियाहती मकामात में अकबा साहिल, सफका, शर्मुल शेख, हरबा, स्कोर, दाबाब, असुसमद और मारसा आला मकबूल मकामात हैं। मिस्र अफ्रीका में सबसे बड़ा खुश्क कुदरती गैस पैदा करने वाला मुल्क है। मिस्र की मादनियात में पेट्रोल, खाम लोहा, फास्फेट, चूने का पत्थर और नमक काबिल जिक्र हैं। ज़री अजनास में कपास, गेहूं, मकई और चावल शामिल हैं। सनती मैदान में पाचा बाफी, पेट्रोलियम और दीगर केमियाई अशिया सरे फहरिस्त हैं। मिस्र में 40,800 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क मौजूद है, जो बहीरा रोम और रेड समंदर के साहिल और सीना जज़ीर से मगरब तक फैला हुआ है। मुल्क में गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए 21,000 किलोमीटर की पुख्ता सड़कें भी मौजूद हैं। काहिरा हवाई अड्डा मुल्क का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। मिस्र के पास इस वक्त 80 हवाई जहाज हैं। स्वेज केनाल मशरक़े वस्ता में समुद्री नकलो हमल के लिए बहुत अहम मकाम रखती है। ये नहर बहीरा रोम और रेड समंदर के दरमियान मुंसलिक है। इसे 1869 में 10 साल की मुद्दत में तामीर किया गया था। ये नहर अफ्रीका और एशिया के दरमियान जहाज़ों की नकलो हरकत के लिए आम और आसान रास्ता है। इस नहर की लंबाई 193 किलोमीटर, चौड़ाई 673 फुट और गहराई 79 फुट है। मिस्री सिनेमा को दुनिया में खास मकाम हासिल है। काहिरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिस्र के 11 त्योहारों में से एक है। मिस्री मौसीकी में बहीरा रोम, अफ्रीकी और मगरबी मौसीकी का उनसर शामिल है। मिस्र का डांस दुनिया में बेली डांस के नाम से अपनी एक अलग और मुनफरद पहचान रखता है। इस रक्स में दोशीज़ा अपने जिस्म के हर अंग को अलग-अलग साज की धुन पर हिलाकर देखने वाले को सैरज़दा कर देती है। मिस्र दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शामिल है। यहाँ पर आपको फ़ारोनक, रोमन, यूनानी और इस्लामी तहजीबों के नुमायां रंग नजर आएंगे। मुल्क में 60 से ज़ायद अजायब घर मौजूद हैं। मिस्र का सबसे बड़ा म्यूजियम मिस्री म्यूजियम है, जिसमें 1,20,000 से ज़ायद अशिया रखी गई हैं। मिस्र के GM म्यूजियम को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने आसार कदीमा के म्यूजियम का एजाज भी हासिल है। मिस्री लोग खाने में सब्जियों को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन समुद्री सहलों के करीब रहने वाले लोग मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा गोश्त, चिकन, खरगोश का गोश्त, दालें, चावल और सूप वगैरह मिस्र के मकबूल खानों में शामिल है। फुटबॉल मिस्र का सबसे मकबूल और कौमी खेल है। मिस्री फुटबॉल टीम अफ्रीका में सबसे ज्यादा मेहनती और दुनिया में 7वें नंबर पर आने वाली मुतहदिद टीम समझी जाती है। मिस्र की दीगर मकबूल खेलों में स्क्वैश, टेनिस, हैंडबॉल और स्कूबा डाइविंग शामिल हैं। मिस्र में पहला वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम 1854 में मुतारिफ करवाया गया और दीगर शहरों में 1881 में टेलीफोन लाइन बिछाई गई। मिस्र की पोस्ट सर्विस 1865 में शुरू की गई। मिस्र 21वां मुल्क था जिसने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क़याम में हिस्सा लिया था। मिस्र में जिंदगी की औसत शरह 73.20 साल है। मिस्र सेहत पर अपनी GDP का 4.66% खर्च करता है। 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 10,000 अफराद के लिए 16 डॉक्टर और 33 नर्सें मुयस्सर थीं। मिस्र का कौमी परिंदा ईगल और कौमी फूल लोटस है। मिस्र वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। मुल्क का कॉलिंग कोड +20 और डोमेन नेम .eg है। दोस्तों, ये थी मिस्र के बारे में कुछ मालूमाती और दिलचस्प वीडियो जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और अपनी कीमती आरा हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। मैं बहुत जल्द एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।